وہ ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کو زیرو سے دیکھ کر 3 بڑے اعظموں کے اندر پھیلتے ہوئے دیکھا، اور اب بڑھاپے میں وہ یہ وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہر جنگ کے اندر مسلمان ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، تقسیم ہو چکے ہیں، فساد اور پھوٹ پڑ چکی ہے، اسلام کا شرازہ بکھر رہا ہے۔ اسی لیے جنگ کے اندر بھی آپ کے مخالف آنے والوں کی لاشوں پر بیٹھ کر آپ بہت رویا کرتے۔ حضرت علی کے دور کے اندر 5 سال تک معاویہ نے حضرت علی سے جنگ کی، اور 40 ہجری کے اندر رمضان المبارک کے اندر انہی باغیوں کے ہاتھوں حضرت علی کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن کو مسلمانوں نے خلیفہ چن لیا۔ اس وقت بھی مسلمان 2 حصوں کے اندر تقسیم تھے۔ حضرت حسن سے یہ نہیں دیکھا گیا تو انہوں نے شام پر حملے کے لیے فوج تیار کی۔ جب معاویہ نے یہ دیکھا تو عمرو بن عاص سے مشورہ کیا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے۔ عمرو بن عاص نے کہا کہ جلدی سے جلدی صلح کا پیغام بھیجو، ورنہ یہ فوج ہمیں نہیں چھوڑے گی، یہ تو بدلہ لینے کے لیے کفن باندھ کر نکلی ہے۔ لہٰذا ایسا ہی کیا گیا، اور حضرت حسن کو صلح کا پیغام بھیجا گیا کہ ہم آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں، بس ہماری ایک شرط ہے کہ آپ خلافت کا دعویٰ چھوڑ دیں، مجھے خلیفہ بن کر حضرت عثمان کے قاتلوں کی شہادت کا بدلہ لینے دیں تاکہ ہمارے دل کی آگ ٹھنڈی ہو سکے، اس کے بعد آپ جیسے چاہیں گے ویسے فیصلہ ہوگا۔ حضرت حسن مسلمانوں کے مفاد کو دیکھ کر یہ بات مان گئے، مگر شرط رکھی کہ معاویہ قرآن و حدیث کے مطابق اس حکومت کو چلائیں گے، اپنی زندگی میں کسی کو بھی اپنے بعد خلیفہ نامزد نہیں کریں گے، بلکہ ان کی موت کے بعد مسلمان اپنی مرضی سے خلیفہ کو چنیں گے، جو کہ اب تک خلافت کا نظام مسلسل چلا آ رہا ہے۔ شام اور عراق کی مسجدوں کے اندر جو آپ ہمارے باپ حضرت علی پر گالم گلوچ کرواتے ہیں، اسے ختم کریں گے، اور یوں پوری امت مسلمہ کی حکومت امیر معاویہ نے سنبھال لی، اور پورے 20 سال تک یہ اسلام کے بادشاہ بن گئے، مگر پھر بھی ان کا دل نہیں بھرا، اور انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اس معاہدے کو اس طرح سے توڑ دیا کہ اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کر کے اس کے لیے تلوار کے زور پر بیعت لینا بھی شروع کر دی۔ آپ جانتے ہیں کہ باپ کے بعد بیٹا کو خود ہی خلیفہ نامزد کرنا یہ بادشاہت کے نظام کے اندر ہوتا ہے، خلافت کے نظام میں نہیں، کیونکہ خلافت کے نظام کے اندر تمام بڑے بزرگ اور قبیلے کے لوگ مل کر ایک فیصلہ کرتے ہیں اور ایک خلیفہ کو چنتے ہیں۔ لیکن اسی دوران حضرت حسن کو بنو امیہ کے لوگوں نے صرف 6 مہینے کے اندر زہر دے کر شہید کر دیا، کوئی ایک شرط بھی معاویہ نے پوری نہیں کی۔ بنو امیہ اس دوران اپنے ممبروں پر حضرت علی کو باغی اور خارجی قرار دے کر ان پر لعنت اور سب و شتم کروایا کرتے، حتیٰ کہ جمعہ کے خطبہ کے اندر بھی یہ الفاظ شامل تھے جنہیں عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور کے اندر ختم کروایا۔ عجیب لوگ تھے کہ درود بھی پڑھتے تھے کہ سلام ہو محمد پر اور ان کی آل پر، اور ساتھ ساتھ ان کی اولاد کو کربلا کے اندر ذبح بھی کر دیا۔ اور یوں تلوار کے زور پر بیعت لے کر یزید شام کے اندر مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا، اور اس نے خود کو مسلمان کہہ کر وہ کام کیے جو کہ آج کے دور کے اندر بھی کوئی کافر بھی یا مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن بھی ان کے خلاف نہیں کر سکتا، جو سلوک بنو امیہ نے مسلمانوں کے ساتھ کیے۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ جب کافر رہ کر مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا تو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر سیاست کے اندر منافقت کر کے صرف اپنی خاندانی دشمنی کی بنیاد پر نماز کا طریقہ تک بدل دیا، حج کے اندر لبیک اللہم لبیک تک پڑھنا بند کروا دیا۔ یہ لوگ جمعہ کی نماز دوپہر 12 بجے شروع کر کے شام کو ختم کرتے، اور جو بھی شخص اس کی مخالفت کرتا فوراً سے اس کی گردن اڑانے کا حکم دیتے۔ ان لوگوں کو اسلام، اچھائی اور بنو ہاشم سے چڑ تھی۔ جب معاویہ نے اپنی زندگی کے اندر یزید کے لیے تلوار کے زور پر بیعت لینا شروع کی تو بڑے بڑے صحابہ نے حجاز مقدس سے انکار کر دیا اور صرف حضرت حسن کے معاہدے کی وجہ سے انتظار کرتے رہے، خاموش رہے۔ مگر جب معاویہ کا انتقال ہوا اور یزید خلیفہ بنا تو لوگوں نے کہا کہ بس بہت ہو گیا۔ شام اور عراق کے لوگ بھی اب اس سے چھٹکارا چاہتے تھے، اسی لیے امام حسین علیہ السلام کو اگلا خلیفہ چن کر ان کی بیعت کرنا چاہتے تھے، اور اسی لیے کوفہ کے لوگوں نے کئی ہزار خطوط امام حسین علیہ السلام کو لکھے کہ آپ یہاں پر کوفہ آ جائیں، ہم سب آپ کی بیعت کر کے آپ کی سربراہی میں یزید کے خلاف لڑیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ وہ حالات کا جائزہ لے کر آپ کو خبر کریں کہ کیا واقعی ایسا معاملہ ہے۔ مسلم بن عقیل نے حالات کا جائزہ لے کر یہ خط لکھا کہ آپ یہاں پر آ جائیں، کوفہ کے لوگ واقعی آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ جس کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان بنو ہاشم اور جانثاروں کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ یزید کو خبر ملی تو اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیج دیا کہ انہیں وہیں پر روک کر عبرتناک سزا دے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام یہ بیعت لے کر خلیفہ بن جاتے تو بنو امیہ کے اس پلید یزید کی حکومت ہی باقی نہ رہتی، اور ساتھ ساتھ اس خاندان یعنی بنو امیہ کی حکومت بھی ختم ہو جاتی۔ اسی لیے اس نے لشکر بھیج کر امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے مقام پر ہی روک لیا تاکہ وہ کوفہ میں داخل ہی نہ ہو سکیں، اور ابن سعد کو، جو کہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا،
اس نے یزید کے لیے امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینا چاہی کیونکہ اس کو رے کے علاقے کی حکمرانی کا لالچ دے کر یزید نے بھیجا تھا۔ اس کے علاوہ کربلا کے اندر عبید اللہ ابن زیاد کی فوج بھی شامل تھی۔ اگر امام حسین علیہ السلام اس وقت اس حکومت کو مان لیتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس دور کی بدترین طاقت کو تلوار کے زور پر مان لینا، جس کے بعد قیامت تک آنے والا ہر انسان یہی کرتا اور اسلام کا شرازہ بکھر کر رہ جاتا۔ امت مسلمہ کبھی بھی ایک خلیفہ پر اکٹھی نہ ہوتی اور جس کا بھی دل کرتا وہ تلوار اٹھا کر جنگ کر کے اپنی حکومت کو قائم کر لیتا، لیکن وہ کیونکہ حسین تھے اسی لیے انہوں نے باطل کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد ہوا واقعہ کربلا، جس کا منظر ہم سبھی کے کانوں میں اور آنکھوں کے سامنے بچپن سے سن کر ہمارے تصورات کے اندر شامل ہو چکا ہے کہ کیا کچھ ظلم و بربریت آل محمد کے ساتھ کر کے انہیں ذبح کر دیا گیا۔ مگر کوفہ کے وہ لوگ جو کہ امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر بلانے والے اور ساتھ دینے کا دعویٰ کرنے والے تھے، ایک دم سے تلوار اور موت کے خوف سے خاموش ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے کربلا تک نہیں آئے، ان کو اکیلا چھوڑ دیا۔ یہ سب لوگ مشکل پڑنے پر نیوٹرل ہو گئے۔ یزید صرف ان 70 لوگوں کے گھرانے کو پکڑ کر قید بھی کر سکتا تھا، مگر اس نے اپنی اصلیت پوری امت مسلمہ کو دکھائی کہ اصل میں یہ دین اور اہل بیت کے دشمن ہیں۔ یہ سب دین کے لباس میں منافق ہیں جو حکومت کے بالکل حقدار نہیں۔ اسی لیے اس نے امام حسین علیہ السلام اور ان کی آل اولاد کو پیاس سے تڑپایا، ایک ایک کو شہید کر کے ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی، ان کے سر کاٹ کر نیزے پر لٹکائے۔ امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر کوفہ کی گلیوں کے اندر گھمایا گیا اور اس کے بعد یزید کو بھیجا گیا۔ جام دیکھ لیا حسین، بولو حسین آخر چپ کیوں ہو، جواب دو۔ یہ بے حرمتی مت کرو، تمہاری جڑی ان کے ڈہنے مبارک کو چھو رہی ہے جن کو رسول اللہ خود بوسہ دیتے تھے۔ یزید اللہ کی تجھ پر لعنت ہو، لعنت ہو تجھ پر معاویہ کے بیٹے، اللہ کی لعنت ہو تجھ پر۔ کاش آج میرے بدر والے بزرگ زندہ ہوتے تو دیکھتے، تو وہ خوشی سے کہتے کہ اے یزید تو سلامت رہے۔ آج ہم نے بنی ہاشم کے سب سے بڑے سردار کو قتل کر کے آج کے دن بدر کا بدلہ پورا لے لیا۔ بنی ہاشم نے صرف ملک حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا تھا، نہ کوئی وحی اتری، نہ کوئی فرشتہ اترا، نہ ہی کبھی جبریل آیا اور نہ ہی کبھی کوئی کتاب اتری۔ اور سے سن لو، یہ سب کچھ ایک جھوٹ تھا، سوائے ڈھونگ کے کچھ بھی نہیں۔ یہ سب واقعہ سن کر مدینہ والوں کا تو دل جیسے پھٹ گیا۔ سب نے مدینہ کے اندر زبردستی تلوار کے زور پر لی گئی اس بیعت کو توڑ دیا، اور یزید نے جب یہ دیکھا تو اپنی 12,000 کی فوج کو مدینہ بھیجا اور واقعہ ہرا ہوا۔ جب اس 12,000 کی فوج کو یہ حکم دیا گیا کہ 3 دن کے لیے ہر مسلمان کی مدینہ کے اندر جائیداد، اس کی عزت اور اس کے مال کو لوٹنا تمہارے لیے بالکل جائز ہے، تم جو چاہو وہ کرو، جس کے بعد 1,000 صحابہ کی بیویاں بنا شادی کے حاملہ ہو گئی، مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے، اور اس کے بعد مکہ کے اندر عبداللہ ابن زبیر کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے یزید نے اپنی فوج کے ذریعے کعبہ پر پتھر اور آگ کے شعلے پھینکوائے، جس سے غلاف کعبہ بھی جل گیا اور اس کی عمارت کو بھی خوب نقصان پہنچا۔ اس سب ظلم کی انتہا کی آپ کسی غیر مسلم سے بھی امید نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ نے اس ظالم کو ایسا پکڑا کہ پیٹ کی بیماری کے ساتھ یہ مر گیا، اور یزید کی موت کے بعد ان کے بیٹے جب حضرت معاویہ نے حکومت لینے سے انکار کیا تو عبداللہ بن زبیر خلیفہ بن گئے، اور اب پوری امت مسلمہ کے اندر صرف ایک خلیفہ بن گیا۔ یعنی اصل میں خلافت کے نظام کو پٹڑی سے اتارنے والے امیر معاویہ تھے، اور اگر آپ یہ بات نہیں مانتے تو حدیث شریف کا انکار کرتے ہیں جس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری خلافت صرف 30 سال باقی رہے گی، اور اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت یعنی بادشاہت آئے گی، جو کہ بنو امیہ اور اس کے بعد بنو عباس کی تھی۔ بنو امیہ نے اپنے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے خود سے تاریخ پر پردہ ڈالا، اپنی خود کی من پسند تاریخ لکھوائی، لیکن ہم نے تاریخ کو حدیث مبارکہ یا قرآن سے ہی لینا ہے، نہ کہ کسی فرقے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب احد کے شہداء کی قبروں پر جا کر ایک بار پھر سے نماز جنازہ ادا کی تو لوگوں سے اپنے خطبے کے اندر فرمایا کہ اے لوگوں، مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں، بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہ تم پر بھی دنیا مسلط ہو جائے گی، اور اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے تم ایک دوسرے سے جنگ کرو گے۔ آپ نے جنگ احد کے شہداء کی قبروں پر یہ خطبہ اس لیے دیا تاکہ لوگوں کو یہ سبق ملے کہ انہی میں سے لوگ تھے جنہوں نے مال غنیمت کے لالچ کے اندر غفلت میں آ کر اپنی فتح کو شکست کے اندر بدل لیا، لیکن تم لوگ دنیا داری کے لالچ کے اندر ایسا مت کرنا۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب کے اندر مروان کے کچھ لڑکے اپنے ممبر پر اچھلتے کودتے ہوئے دکھائے گئے ہیں۔ اس خطبہ کے بعد صحابہ کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے بھی اپنی وفات تک مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ قرآن کریم کی سورہ التوبہ کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اے محمد تم پر ایمان لانے والے مسلمان بھی ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں بھی کیٹیگریز ہیں۔ ایک ہیں سابقون الاولون، جو آگے بڑھ کر سب سے پہلے ایمان لائے، اسلام قبول کیا اور ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے، ہر ایک جنگ کے اندر اپنے مال اور جان کے ساتھ شریک ہوئے، انہیں کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، یعنی اللہ ان سے راضی ہوا۔ اس کے علاوہ دوسری کیٹیگری کے لوگ ہیں اعلیٰ درجے کے منافق۔ ایک صحابی اور منافق، ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ پر ایسا ہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کرام کے اندر بھی منافق ہیں، مگر میں ان کے نام بتا کر نہیں جا رہا تاکہ یہ راز کھل نہ جائے، مگر حذیفہ بن یمان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نام بتا دیے تاکہ خلافت کے اندر ان کے ناموں کو شامل نہ کیا جائے۔ اور تیسری کیٹیگری کے صحابی وہ تھے جو کہ کبھی اچھے کام کرتے تھے اور کبھی برے، یعنی رضی اللہ کا ٹائٹل سب صحابیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ہے جو کہ صلح حدیبیہ سے پہلے تک مسلمان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل رہے، اسلام کے لیے سب سے پہلے اپنی جانیں، مال اور اولاد سب کچھ قربان کر دیا۔ اگر صلح حدیبیہ کے بعد کوئی صحابی ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے تو وہ بھی نیک صحابہ کے اندر شامل ہوگا، جیسا کہ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ساری زندگی لڑتا رہا، اور ان کے بیٹے اکرمہ بھی فتح مکہ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھا کر لڑتے رہے، فتح مکہ پر بھی بغاوت کی، لیکن اس کے بعد اسلام لا کر حضرت خالد بن ولید کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی اور اسلام کی خاطر جنگ تبوک کے اندر اپنی جان پیش کر دی، حالانکہ وہ ابو جہل کے بیٹے تھے جو کہ جنگ بدر کے اندر جہنم واصل ہوا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد ایک بار ابو سفیان اپنے قافلے کے اندر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے کہ اسی دوران ان کی نظر 3 اصحاب رسول پر پڑی، جو کہ حضرت بلال جو کہ حبشہ یعنی افریقہ سے تھے، سلمان فارسی جو کہ ایران یعنی ایشیا سے تھے، اور صہیب رومی بالکل ایک جگہ پر موجود تھے۔ اپنے قافلے پر سوار ہو کر ان تینوں کو ابو سفیان نے اپنی نظروں سے ایسے دیکھا کہ اسلام لانے سے پہلے تو تم ہمارے غلام ہوا کرتے تھے، اور آج اسلام لانے کے بعد تمہیں یہ حیثیت ملی ہے کہ جو کہ ایک سردار کو بھی نہیں ملتی۔ انہوں نے یہ سب منہ سے نہیں کہا، لیکن ان کی نظریں یہ سب کچھ کہہ رہی تھی۔ ان تینوں اصحاب نے جب ابو سفیان کی نظروں کو دیکھا تو غصے کے اندر کہا کہ صرف اور صرف کلمہ پڑھنے کی وجہ سے دشمن اسلام تیری جان بچ گئی، ورنہ اصحاب رسول کی تلوار نے دشمن اسلام سے ابھی تک بدلہ نہیں لیا۔ اتفاق سے وہیں سے حضرت ابو بکر صدیق بھی گزر رہے تھے، انہوں نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو ان تینوں اصحاب کو کہا کہ تم قریش کے سردار کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو، یعنی ان کو ڈانٹا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ تمام واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، تم نے ان تینوں کا دل دکھا دیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم نے واقعی ایسا کیا ہے تو سمجھ لو کہ تم نے اللہ کا دل دکھایا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق دوڑتے ہوئے ان اصحاب کے پاس گئے اور ان سے جا کر معافی مانگی کہ کیا میں نے تمہارا دل تو نہیں دکھایا؟ ان اصحاب نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اللہ آپ پر رحم کرے۔ یہ صرف ایک حدیث مبارکہ آپ کو بہت کچھ سمجھا دے گی۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے 10 محرم 61 ہجری کو جمعہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ کے بال بکھرے ہوئے تھے، آپ پریشانی کی حالت میں تھے، میں دیکھ کر تڑپ گیا اور پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا یہ حال کیسے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کے اندر ایک شیشی تھی۔ ابن عباس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں، میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون کربلا سے جمع کر رہا ہوں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں گھبرا کر اٹھا اور دن اور تاریخ نوٹ کر لی، اور اسی ڈیٹ کے ساتھ یہ خبر سننے کو ملی کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ اگر اس وقت امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیتے تو یزید پوری دنیا کو یہ کہہ سکتا تھا کہ تم لوگ کیا چیز ہو، دیکھو نواس رسول نے میری بیعت کی ہے، اسے کھلا لائسنس مل جاتا خلافت کو بادشاہت کے اندر بدلنے کا۔ لیکن امام حسین نے یہ مثال رہتی دنیا تک قائم کی کہ گردن تو کٹ سکتی ہے پر ظالم کی حکومت کو چلنے نہیں دے سکتی، چاہے ہم تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہوں۔ لیکن اصل اسلامی تاریخ یہی ہے جو کہ صحیح حدیث اور قرآن سے ثابت ہے، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان ہماری ہدایت کے لیے چھوڑ کر گئے تھے۔ ان سے بھی اگر کسی کو ہدایت نہ ملے اور حقیقت کا پتہ نہ چلے تو تب تو آسمان سے فرشتے آ کر بھی اس کو قائل نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے اور دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ ہم کسی کے جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ سب معاملہ ان کا اللہ کے سپرد ہے۔
لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم صحیح احادیث مبارکہ کو اور سچ کو دنیا سے چھپا کر خیانت نہیں کر سکتے، اور سچ یہی ہے جو کہ آپ نے اب تک پوری تاریخ کو سن کر جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت 30 سال کی تھی، جس کے اندر 21 سال ابو سفیان رسول اللہ کے خلاف لڑتے رہے۔ جنگ بدر میں تو کئی قافلہ لے کر شام گئے ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئی ان میں کافروں کی طرف سے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے سردار کے طور پر اور سپہ سالار کے طور پر شامل تھے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے معاویہ ساری زندگی حضرت علی سے لڑتے رہے، ایک دن بھی خلافت کے نظام کو سکون سے چلنے نہیں دیا۔ یہ تھی وہ دوسری کہانی جو کہ کسی مولوی کی زبان سے یا کسی بھی ممبر سے آپ کبھی نہیں سنیں گے۔ یہ مولوی آپ کو ہمیشہ گھما پھرا کر اپنے فرقے کا اور آدھا سچ بتائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نصیحت کر کے گئے تھے کہ میری سنت اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا اور فرقوں کے اندر مت پڑ جانا، میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف رکھنا، لیکن امت نے اس کا بالکل الٹ کر کے دکھایا۔ سنی نے قرآن کو پکڑا، اس کی تعویل کر کے مزید فرقے بنائے، شیعہ نے اہل بیت کی محبت لی اور قرآن کو بعد میں رکھا۔ آج کے دور میں ماتم کے نام پر جو دین پیش کیا جا رہا ہے، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین تھا، یا یہ کوئی ایسی تعلیمات ہیں جو کہ ہم غیر مسلم کو پیش کر کے اسلام سے متاثر کر سکتے ہیں؟ یہ سراسر بدعت اور گمراہیاں ہیں۔ یہ اہل تشیع دراصل آج وہ شیعہ ہیں ہی نہیں جو کہ خود کو شیعان علی کہتے تھے، کیونکہ یہ خود بنو امیہ کی تعلیمات کو فالو کر رہے ہیں، صحابہ کرام کو گالیاں دے کر۔ یاد کریں کہ یہ کس کا طریقہ تھا؟ یہ شیعان علی کا طریقہ نہیں تھا، بلکہ یزیدیوں کا تھا، دین میں اس طرح کی بدعات کو شامل کرنا اور صحابہ کرام کا بغض رکھنا۔ امام زین العابدین جن کی زندگی کے اندر واقعہ کربلا ہوا تھا، اور واقعہ کربلا کے بعد وہ تقریباً 40 سال تک زندہ رہے، یعنی 40 مرتبہ ان کی زندگی کے اندر 10 محرم کا دن آیا، لیکن امام زین العابدین جو کہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے تھے، کیا آپ نے اپنی زندگی کے اندر ایک بار بھی 10 محرم کا گھوڑا نکالا؟ کیا آپ نے اپنی زندگی کے اندر ایک بار بھی 10 محرم کو ماتم کیا؟ کیا آپ نے اپنی زندگی کے اندر ایک بار بھی 10 محرم کو اپنے آپ کو چھریاں ماری؟ اگر امام زین العابدین نے اپنے ساتھ کبھی ایسا نہیں کیا تو میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو لوگ محرم کے دنوں کے اندر ایسا کرتے ہیں وہ کس کے طریقے پر چل کر ایسا کر رہے ہیں؟ کیا ان لوگوں کو امام زین العابدین سے بھی زیادہ غم ہے؟ ایک بار سوچئے گا ضرور۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی طاقت عطا کرے، اور ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنے کی بھی ہمت دے، چاہے وہ تعداد کے اندر جتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور حق بات کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔